پلنے والا لہجہ جو آج دور دور تک جس کی دھمک ہندوستان میں سنی جاتی ہے، حضرت قاری انصار رضا بلبل بریلوی سے آپ نے بہت ہی اچھا کلام سماعت کیا۔ ایک کو آپ کم رکھیں، ایک کو زیادہ نہ کریں، جیسے پلین آواز ہوتی ہے جس میں کوئی مرچ اور مسالہ نہیں ہوتا ہے، ہاں پلین آواز ہو، پلین تقریر ہو، بہت دیر نہ ہو، پھر ان کے بعد ختم ہو جائے۔ بہت اچھا پڑھ رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں کی بھی کافی تعداد تھی، اب بوڑھے لوگ بھی جوان ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عشق کو ہمیشہ جوان رکھے۔ لیکن جیسے ہی نعت مصطفیٰ ختم ہوئی، لوگ یہاں سے چلے گئے، تو یہ بتاتا ہے کہ ہم صرف سننا جانتے ہیں، عمل کرنا نہیں جانتے۔ اور جلسے میں تقریر کے وقت جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم سننا بھی جانتے ہیں اور عمل کرنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہ جانے والا بتاتا ہے کہ ہمیں صرف سن لینا ہے، کیونکہ خطیب صاحب آئیں گے تو وہ عمل کی دعوت دیں گے اور وہ مجھ سے ہوگا نہیں۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا اور آخرت روشن صرف سننے سے نہیں ہوتی ہے، دنیا اور آخرت روشن عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ کامیابی عمل کرنے سے ملتی ہے، کامرانی عمل کرنے سے ملتی ہے۔ عمل نہیں تو کوئی کامیابی نہیں۔ ہمارا جوان، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اگر اپنے مذہب پر عمل کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ پسماندگی نہ دیکھنا پڑتی۔ آج وہ لوگ بھی ہمیں پسماندہ کہتے ہیں جس کو صدیوں تک پسماندہ کہا گیا ہے، آج وہ بھی ہمیں یعنی بیکورڈ کہتا ہے، جس کی کئی نسلوں کو بیکورڈ کہا گیا ہے۔ آخر یہ دن کس نے دکھایا ہے؟ اسی بے راہ روی نے، اسی بدعملی نے مجھ کو یہ دن دکھایا۔ آپ نے جیسے ہی نعت مصطفیٰ سنا، عشق بیدار ہوا اور آپ کا عشق جوان ہوا، اس کے بعد فوراً اگر باتیں مصطفیٰ سنتے تو ہو سکتا تھا کہ گناہوں سے توبہ کر دیتے، ہو سکتا تھا کہ نماز کی پابندی کر دیتے، کیونکہ جب روح بیدار ہوتی ہے تو ضمیر زندہ ہو جاتا ہے، اور جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو آدمی گناہوں سے توبہ کر کے اپنے وقت کا عابد بن جاتا ہے، اپنے وقت کا ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، اپنے وقت کا ایک مفکر بن جاتا ہے، اپنے وقت کا ایک برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ ہزاروں تاریخیں آج ہمیں ملتی ہے کہ جب دل بیدار ہوا تو پہلے ایک گنہگار تھا، لیکن اللہ نے ایسا نوازا کہ انہیں منصب ولایت تک عطا فرما دی۔ تو جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو اس وقت موجود رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما دے، ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمارے دل کے گرہ کو کھول دے، ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں یہیں سے نیکوکار بنا دے، لیکن ہم نے اس قیمتی وقت میں باہر جانا پسند کیا۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو شخصی پروگرام ہے، اس پروگرام کو جب بھی آپ کریں تو ایک دکان لگانے نہ دیں۔ یہ تو شخصی پروگرام تھا، اس میں پوری ملکیت آپ کی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 10 روپے دیا ہے، مرضی آپ کی ہے۔ ایک دکان لگنے مت دیں، اتنے ہی لوگ آئیں گے جتنے لوگ دین سننا چاہتے ہیں، اور اس سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے۔ یہاں اب دو طرح کے لوگ آئے ہیں، کچھ لوگ دین سننا چاہتے ہیں تو وہ یہاں نظر آتے ہیں، کچھ لوگ بازار گھومنا چاہتے ہیں تو وہاں نظر آتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ماں کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتے ہو تو دارالعلوم کے 10 مہمان رسول کو بلا لیا کرو، عالم دین کو بلا لیا کرو، اور یعنی اتنے ہی لوگوں کو بلاؤ جو لوگ دعا کر سکتا ہو، قرآن پڑھ سکتا ہو، جو لوگ رحمت الہی کو آواز دے سکتا ہو۔ 1000 ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو بازار کا شوقین ہو۔ 5 لوگ دیوانے مصطفیٰ اگر آ جائیں تو اللہ تیری ماں کی قبر پہ رحمت کی بارش عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ تیری ماں کے قبر کو حد نگاہ کشادہ فرما دے گا۔ جب بھی ایصال ثواب کا موقع ہو اس وقت ایصال ثواب کا کام کرنا چاہیے، ضرورت نہیں ہے باہر چھوٹا سا ہی پنڈال لگے، عالم آئے اور خطاب کرے، 20 لوگ بیٹھ کر کے حضور کی ایک حدیث سن لے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہو جائے گا۔ یہ باہر میں دکان لگانا، پھر بعد میں 1000 لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ ولیمہ ہے کیا 1000 لوگوں کو کھانا کھلانا؟ بھوج کا رنگ نہ دینے کی کوشش کریں، بھوج کا رنگ ایصال ثواب کے موقع سے مت دیجئے، بلکہ تلاوت پڑھنے کا رنگ اس موقع سے دیا کیجئے۔ اس موقع سے میں کہتا ہوں کہ دعا کا رنگ دیا کیجئے،
اس موقع سے ایصال ثواب کا رنگ دیا کیجیے. اس موقع سے میں کہتا ہوں کہ مرحومہ کے لیے جو دعا کر سکتا ہے اس کا رنگ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایصال ثواب کا موقع ہے. یہاں ایصال ثواب کیا جاتا ہے. یہ ہم مومن ہیں. آپ کے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے آپ کے لیے؟ ذرا غور سے سنیے. تقریر آدمی کی تب اچھی ہوتی ہے جب لوگوں کا مزاج اچھا ہوتا ہے. ہم سے پرانے لوگ بہت بڑے خطیب تھے، قاری رضی اللہ صاحب، ابو الحقانی صاحب، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے آسان وقت میں تقریر کی ہے. ہم لوگ ٹف وقت میں تقریر کر رہے ہیں. ان لوگوں نے آسان وقت میں تقریر کی ہے، ہم لوگ ٹف وقت میں تقریر کر رہے ہیں. اس وقت 1000 آدمی کہتا تھا کہ حدیث سناؤ، آج ہم 1000 کو کہتے ہیں آؤ ہم تم کو سناتے ہیں. ہم لوگ ٹف وقت میں تقریر کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آج کے عالموں کو حوصلہ عطا فرمائے جو ٹف وقت میں حضور کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ٹف وقت میں آپ تک دین پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آخر اتنے لوگ کس لیے آئے ہیں، یہ محفل کس لیے سجائی گئی ہے؟ ماں کے بیٹوں نے ماں کی محبت میں یہ خوبصورت سا جلسہ کیوں سجایا ہے؟ اب ان کا یہ عمل بتاتا ہے کہ انہیں اپنی ماں سے سچی محبت تھی. اگر سچی محبت نہ ہوتی تو یہ اتنا بڑا جلسہ کیوں سجاتا؟ اس کا یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے سچی محبت کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت کے طفیل اس کی دنیا کو بھی آباد رکھے اور اسی محبت کے طفیل اس کی آخرت کو بھی اللہ آباد فرما دے. لوگ آئے ہیں، آخر کس لیے آئے ہیں؟ تو اگر کسی سے پوچھا جائے وہ یہ کہے گا کہ ہم دعا کے لیے آئے ہیں. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مرحومہ کے لیے دعا کر دیں. اب کوئی عقل کا اندھا یہ کہتا ہو کہ مرنے کے بعد کسی عمل کا فائدہ نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے بغیر کسی دلیل کے نماز جنازہ ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ نماز جنازہ مردوں کا پڑھا جاتا ہے، زندوں کا نہیں پڑھا جاتا ہے. اور پڑھنے والا وہ زندہ ہوتا ہے. تو نماز جنازہ یہ بتاتا ہے کہ زندوں کے عمل کا فائدہ مردے کو پہنچا کرتا ہے. اگر نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ تو یہ نماز جنازہ بتاتا ہے کہ زندوں کے عمل کا فائدہ مردوں کو پہنچتا ہے، دعا کا فائدہ مردوں کو پہنچتا ہے، صدقے کا فائدہ مردوں کو پہنچتا ہے، تلاوت کا فائدہ مردوں کو پہنچتا ہے، ان کے نام سے استغفار کا فائدہ مردوں کو پہنچتا ہے، نماز نفل کا فائدہ مردوں کو پہنچتا ہے. یعنی زندہ دعا کرتا ہے، اللہ مردوں کی قبر میں راحت کو اتار دیتا ہے. یعنی زندوں کے عمل کا فائدہ مردے کو پہنچتا رہتا ہے. آپ ابھی یہاں آئے ہیں کہ ایک مرحومہ کے لیے دعا کریں. آپ کے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ مومن وہی ہوتا ہے جو دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہو. نفرت کرنے والا کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے. محبت کرنے والا کامل مومن ہوتا ہے، کمپلیٹ مسلمان ہوتا ہے. عداوت رکھنے والا کمپلیٹ مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ محبت کرنے والا کمپلیٹ مسلمان ہوتا ہے. دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کمپلیٹ مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ دوسروں کو فائدہ دینے والا کمپلیٹ مسلمان ہوتا. آپ کے پیغمبر کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع. سرکار کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اگر اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے، جیسے آپ زبان سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے مشورے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے مال سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنی طاقت سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے، تو آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ فَلْيَنْفَعْ. چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا دے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو میرے پیغمبر اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ ہم ان کو فائدہ پہنچائیں. چاہے مرنے کے بعد ایک مومن یا مومنہ کو دعا کے ذریعے کیوں نہ فائدہ پہنچانا پڑتا ہو، تو اس عمل کو بھی اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ فوراً یہ عمل کر دینا چاہیے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو پسند کیا گیا. فَلْيَنْفَعْ. چاہیے کہ اسے فائدہ پہنچایا جائے. تو آج اس دعا کے ذریعے اس مرحومہ کو فائدہ پہنچنا ہے. آپ تھوڑی ایک کو اور کم کر دیں. اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. یاد رکھیں کہ جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے، اور جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ کی اس پہ کوئی رحمت نہیں ہوتی. حدیث میں صاف آیا ہے، حضور فرماتے کہ من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. مطلب یہ ہے کہ تم کسی غریبوں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تیرے اوپر رحم نہیں فرمائے گا. اور اگر آپ نے ضرورت مندوں پہ رحم فرمایا تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی. آپ نے مجبوروں پہ رحم فرمایا، آپ نے لاچاروں پہ رحم فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کی آپ پہ رحمت ہوگی. مردہ قبر سے آواز دیتا ہے، اے زندوں مجھ پہ رحم فرما، رحم فرما. آخر کیسے رحم اس مردے پہ کیا جائے؟ کبھی گھر والوں کو، کبھی خیش و اقارب کو، کبھی اپنی اولاد کو مردہ آواز دیتا ہے کہ مجھ پہ رحم فرما. تو اس مردے پہ رحم کیسے کیا جاتا ہے؟
اس مردے پہ رحم اس لیے ایسے کیا جاتا ہے کہ اس مردے کے لیے دعا کیا جائے، یہ رحم ہے ان کے اوپر، ان کے لیے صدقہ کیا جائے، یہ رحم ہے ان کے اوپر، ان کے لیے تلاوت کیا جائے، یہ رحم ہے ان کے اوپر، ان کے لیے یعنی صدقہ جاریہ کے کام کیا جائے، یہ رحم ہے ان کے اوپر۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مردہ زندوں سے رحم کرنے کے لیے کہتا ہے، تو جب زندہ اس پہ رحم کرتا تلاوت کر کے یعنی اس کے لیے دعا کر کے، تب حضور کہتے ہیں کہ تم رحم کرو گے تو اللہ تجھ پر مہربان ہو جائے گا۔ آج کہتے ہو کہ کہاں اللہ کی رحمتیں، کہاں مدد ہے، ہم مصیبت میں ہیں، کہاں مدد آتی ہے؟ نہیں آئے گی مدد۔ تم پہلے اپنے بھائی پہ رحم کرو، اللہ کی رحمت تجھ کو تلاش کرے گی۔ یعنی اب اپنے بھائی پہ کہاں رحم ہوتا ہے؟ اپنے غریبوں پر، ضرورت مندوں پر ہم رحم نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اگر ان پہ رحم کیا ہوتا تو اللہ کی رحمت فوراً میرے طرف متوجہ ہوتی۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائیوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ اسی بات کا پیغام آپ کے پیغمبر آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، تم میں سے اگر کوئی اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے تو آپ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ دیر مت کر بلکہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا دے۔ یہ تو بھائی کی بات ہے، لیکن آج ایک ماں کا وصال ہوا ہے۔ بھائی کو فائدہ پہنچانا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی ماں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ کیوں کہ ماں کے احسان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا کے تمام احسان کرنے والوں کو آپ ایک لائن میں کھڑے کر دیں اور دوسرے لائن میں اپنے ماں باپ کو کھڑے کر دیں تو ماں باپ کی جو مہربانیاں ہیں، ماں باپ کی جو عنایت ہے بچوں کے اوپر، ماں باپ کی جو شفقتیں ہیں بچوں کے اوپر، ماں باپ کی جو قربانیاں ہیں بچے کے اوپر، میں قسم خدا کی کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام رشتہ داروں کی قربانیاں ماں باپ کے قربانیوں کے سامنے میں پھیکی پڑ جائیں گی۔ آپ کے پیغمبر سے نہ پوچھا گیا تھا، صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحبتی، یہ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے۔ دل لگائیں گے تو انشاءاللہ حدیث کی باتیں آپ تک سنیں گے، اور جو دل دین سے لگا ہوتا ہے وہ دل تقریر سے ضرور لگا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے دل لگتا جائے گا آپ کا تو میرا بھی دل اس طرف لگتا چلا جائے گا، اور امید ہے کہ بات بنتی چلی جائے گی۔ اور اگر دل نہیں لگے گا تو پھر دل اس طرف نہیں لگے گا، اور آپ ناز کریں اپنی قسمت پر مٹھی بھر لوگ جس کا دل اللہ نے اچھا بنایا ہے، جس کا دل یعنی قرآن کی باتوں میں لگ رہا ہے، جس کا دل حدیث مصطفی میں لگ رہا ہے، جس کا دل مجلس میں لگ رہا ہے، جس کا دل یعنی اللہ اس کے رسول کی بات سننے میں لگ رہا ہے۔ کم لوگ ہیں لیکن دل اچھا ہے کہ دل یعنی اللہ کی یاد میں لگ رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی کو پسند فرماتا ہے تو اس کو اب اچھے کام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ آپ کو پسند فرمائے گا تو آپ کے سجدے میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ جب آپ کو پسند فرمائے گا تو آپ کی تلاوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ جب آپ کو پسند فرمائے گا تو نیکوکاری میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ جب آپ کو پسند فرمائے گا تو تلاوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں کو دیکھو کہ تلاوت میں اضافہ ہو گیا، پہلے ایک سورہ کی تلاوت کرتا تھا لیکن اب وہ 5 سورہ پڑھتا ہے، سورہ رحمان کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت، اس طریقے سے 5 سورتوں کی تلاوت کرتا ہے، تو جان لے کہ اللہ نے پسند ان کو فرما لیا ہے، اسی لیے ان کا دل تلاوت میں لگ رہا ہے۔ اللہ نے پسند ان کو فرما لیا اسی لیے اس کا دل عبادت میں لگ رہا ہے۔ اللہ نے پسند اس کو فرما لیا اسی لیے اس کا دل یعنی دینی محفل میں لگ رہا ہے۔ اور اللہ جب پسند نہیں فرماتا تو ایک سورہ تلاوت کرنے کی بھی ان کو توفیق نہیں ملتی، اور اللہ جب ناپسند فرماتا ایک وقت کی نماز تو دور، ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، عید کی نماز میں بھی نظر کبھی کبھی آتا ہے، تو جب اللہ ناپسند فرماتا ہے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اللہ جب پسند فرماتا ہے تو بازار کا دروازہ بند کرتا ہے، محفل مصطفیٰ کا دروازہ کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ جب پسند فرماتا ہے تو بازار کا دروازہ بند کر دیتا ان کے لیے، محفل مصطفیٰ کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ چیز آپ ہمیشہ اپنے نظر میں رکھیں کہ جب اللہ پسند فرمائے گا تو نیکیوں کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا، اللہ تلاوت کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا، اللہ عبادت کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ بس تھوڑی سی باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں، اور آج کے جلسے میں میرے بعد جو خطیب آنے والے ہیں وہ صرف خطیب نہیں، اپنے وقت کے مفکر ہیں، بڑے عالم دین ہیں، اور ایسے عالموں کو تو یوں بھی دیکھنے کے لیے آنا چاہیے تاکہ جو عالم ربانی کی زیارت کرتا ہے اس کو اسلام کے پیغمبر کی زیارت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایسے بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اب تو دل میں کوئی محبت ہی نہیں رہی۔ جب دین ہی کی محبت نہیں ہے تو علماء کی کیا محبت ہوگی؟ جب میں کہتا ہوں کہ خدا ہی کی محبت نہیں ہے تو اس کے نیک بندوں کی کیا محبت ہوگی؟ ضمیر میرا مر چکا ہے، دل میرا مر چکا ہے، میری دینداری ختم ہو چکی ہے، اسی لیے ہمارے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ ہمارا حق مارا جا رہا، تم کہتے کہ ہمارے بچوں کو زندہ جلایا جا رہا، تم کہتے ہو کہ ہم کے کافروں
काफिरों की तलवारें चमक रही है, तुम कहते हो कि यानी हमको आंखें दिखाया जा रहा है। ये दिन कब आया है? जब हमने अल्लाह के घर को वीरान करने का काम किया तो अल्लाह ने राहत हमसे छीन लिया। जब हमने मदरसों को वीरान करने का काम किया तो अल्लाह ने सुकून को हमसे छीन लिया। जब हमने दीन से गफलतगिरी इख्तियार की तब अल्लाह तबारक तआला ने जाहो हशमत को हमसे छीन लिया। अल्लाह की कसम, आज भी तौबा करके हम अगर मस्जिद को आबाद कर दें, आज भी तौबा करके हम यानी कव्वाली की महफिल को वीरान करके मुस्तफा की बज़्म को आबाद कर दें, आज भी अगर हम शराब खाने को बंद करके यानी मैं कहता हूं कि मदरसे को आबाद कर दें, तो डॉक्टर इकबाल अपनी जबान में कहते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। यानी आज भी अगर हम अपने दिलों को जिंदा करें, मैं तो कहता हूं कि अभी 1 घंटा तकरीर नहीं हुई कि लोग थक गए, बस लोग तकरीर ही के नाम से डर जाया करते। अरे मुस्तफा की बात को सुनने के लिए तो जिब्रील सिदरा छोड़ दिया करते हैं, वो आका की बात होती है, लेकिन तुम गुलाम हो, उनके बाद अपने पैगंबर की बात सुनना नहीं चाहते हो। कैसी गुलामी है तेरी, कैसी मोहब्बत है तेरी, कैसी अकीदत है तेरी। इसलिए तो ये हाल है हमारा। ठीक किसी ने कहा था कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में बेइक्तिदार हुई अपनी। जो कौम अपने पैगंबर की हदीस नहीं सुन पाती हो, वो कौम अपने पैगंबर के नामूस पे कहां से गर्दन कटा पाएगी। ये सिर्फ ख्याली पुलाव हो सकता है आज की तारीख में, ये सिर्फ हवाई बात हो सकती है आज की तारीख में। अल्लाह की कसम कहना चाहता हूं, वही मुस्तफा की नामूस पर अपने तन और मन धन को कुर्बान करेगा जो मुस्तफा के कानून पर अपने आप को समर्पित कर देगा, जो मुस्तफा के कानून पर अपने आप को निछावर कर देगा, जो मुस्तफा के कानून पर अपने आप को गर्क कर देगा। सहाबा की जिंदगी बताती है, सिद्दीक की जिंदगी बताती है कि उसने पहले खुद को हुजूर के कानून पे निछावर किया, फिर अपने आप को मुस्तफा के नाम पे निछावर किया। उमर की जिंदगी बताती है कि उसने हुजूर के कानून पर खुद को अपने आप को निछावर किया, क्योंकि उमर फारूक आजम की जिंदगी ये बताती है कि वो फारूक आजम हमेशा ये तलाश करते कि मैं हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लूं। सिद्दीक ये तलाश किया करते थे कि मैं हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लूं। सहाबा की जिंदगी ये बताती है कि वही मुस्तफा के नामूस पर अपने आप को निछावर कर सकता है जो मुस्तफा के कानून पर अपने आप को निछावर करता हो। हुजूर का कानून यह है कि झूठ मत बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो। हुजूर का कानून यह है कि गिबत मत करो, तुम गिबत कर रहे हो। सरकार दो आलम ने जो कानून बताया है कि यानी गलत महफिलों में मत जाओ, हम उसको आबाद कर रहे हैं। तो जब हम कानून नहीं मान सकते, हम अब उनके कानून पर अपने आप को डेडिकेट नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूं कि हम उनके नामूस पे कुर्बान नहीं कर सकते हैं। यानी सहाबा की जिंदगी बता रही है, जिसने जंगे बदर में मुस्तफा के नाम अपनी जिंदगी कर डाली, जिसने जंगे उहद में मुस्तफा के नाम अपनी जिंदगी कर डाली, जिसने जंगे खैबर और तबूक में मुस्तफा के नाम अपनी जिंदगी कर दी। पहले जिंदगी नहीं की है, पहले मुस्तफा के कानून पर खुद को हवाले कर दिया है, तब अपनी जिंदगी को मुस्तफा के नाम कुर्बान कर दिया है। जब मुस्तफा के नाम अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया तो रब ने वो एजाज अता फरमाया है, वो एजाज अता फरमाया है कि कुरान 1400 साल से आज तक और कयामत तक ये कहता रहेगा कि अल्लाह उन दीवानों से राजी है, वो दीवाना अल्लाह से राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी कुरान कहता है कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। तो उन दीवानों ने पहले अपने आप को मुस्तफा के कानून पर निछावर कर दिया, आप उनके कानून पर खुद को निछावर न करेंगे। और काफिर हमारी इन एक्टिविटीज को देख रहा